بڈگام کے نارسپورہ بڈگام میں آج حسینی مشاعرہ منعقد ہوا۔ جموں کشمیر ثقافتی مرکز بڈگام اور حقانی میموریل ٹرسٹ کی جانب سے یہ نظم کیا گیا تھا۔ اس مشاعرے میں وادی کے مختلف مقامات سے شیعہ و سنی شعراء کرام نے شرکت کی اور شہداء کربلا امام حسین کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس دوران بچوں نے بھی شرکت کر نوحہ خوانی کر کے غم حسین علیہ السلام کیا۔ شعراء نے اشعار پڑھ کر سید شہداء حضرت امام حسین اور ان کے رفقا کی قربانیوں پر روشنی ڈالی اور یہ پیغام دیا کہ جو تعلیم امام حسین نے میدان کربلا میں دی اس پر عمل کر کے اس پیغام کو عام کرے تاکہ زمانہ یہ جان سکے کہ پیغام حسینی کیا ہے۔ وہیں شعراء کرام کا کہنا تھا کہ یہ پروگرام منعقد کرنے کا یہ بھی مقصد ہے کہ ہم مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو سکیں۔ یہ سبق دِوان کہ اس پہ مطلب خانن میں تقسیم گژھُن کینٛہہ اس پہ یکوٹہ اکھ موٚٹھ روزُن تہٕ یِم مُشٲعرو سۭتۍ چھُنہٕ صرف یُتُے یوت گژھان کینٛہہ کہ أسۍ چھِ پننِس پانس اکھ پیغام اکھ دِوان أسۍ پنُن پان تہِ خبردار کران کہ اس پزِ یہ یاد تھاوُن کہ ہمیشہ چھُ ظلم کم وقتس خٲطرٕ ظلم روزان چھُ کم وقتس خٲطرٕ کربلا سپُد ییٚلہِ أمِس یاد چھِ أسۍ وٕنکٮ۪س تہِ تازٕ کران مگر ظٲلم روٗد نہٕ کُنی مظلوم سٕنٛز یاد چھِ وٕنکٮ۪نس تہِ ظٲلم روٗد نہٕ کُنی یم مجلس چھِ اَسہِ یہِ پننِس پانس منٛز ژینوان دِوان کہ اگر انسانس پر ظلم سپدان یہ ظلم چھُنہٕ ہمیشہ روزن وول کینٛہہ یہ چھُ اکہِ لٹہِ ختم گژھان۔ 100 سے زائد شعراء کرام نے خراج عقیدت پیش کیا حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام۔ ان محفلوں کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم اپنے امام کو خاص کر امام حسین اہل حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں، جو قربانیاں انہوں نے دی ہیں ان کو یاد کریں، ان کی یاد تازہ کریں۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ کچھ بنا کیا کچھ وجوہات کے بنا بٹے ہوئے ہیں شیعہ سنی کے نام پہ، اور ہماری کوشش یہی رہے گی کہ انشاءاللہ یہ ایک ہی جھنڈے کے نیچے آئے اور کام کرے۔ ضرورت ہے فکر حسین کی، ذکر حسین۔ اپنی پارٹی نے دیال چک میں ایک اجلاس منعقد کرایا۔ پارٹی کے صدر الطاف بخاری بھی یہاں شریک تھے۔ اپنی پارٹی کے جموں صوبے کے صدر منجیت سنگھ اور پارٹی ترجمان خوشبو بھگت بھی یہاں موجود رہے۔ اس دوران الطاف بخاری نے کہا کہ اپنی پارٹی ہی جموں کشمیر کے عوام کو ان کے حقوق دلا سکتی ہیں اور اسٹیٹ ہوڈ کی جنگ جاری رکھی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ انہیں ایل جی انتظامیہ سے امید ہے کہ جو نوجوان بھٹکے ہوئے ہیں ان کو دوبارہ زندگی شروع کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے، لیکن دہشت گردی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ ترنگا ہماری شان ہے اور آپ دیکھیں گے ہر گھر پہ لہرایا جائے گا۔ ان لوگوں کو خود ہی جواب ملے گا جو یہ کہتے ہیں ترنگا نہیں لہرایا جائے گا، ہر گھر میں لہرائے گا۔ وزیر اعظم صاحب آپ کہتے ہیں 370-35 سے اٹھایا جموں کشمیر کو ملک کے ساتھ انٹیگریٹ کرنا ہے، بالکل صحیح بات ہے، ہم بھی مانتے ہیں، ہمیں تکلیف ہو گئی اس میں، کیوں ہمارے رائٹس تھے، چلو الطاف بخاری اور اپنی پارٹی نے اس میں سے کچھ چیزیں لائی، لیکن وزیر اعظم صاحب آپ جموں اور کشمیر کے لوگوں کو انٹیگریٹ ہونے دو، کیوں آپ ان کو وواد ڈال رہے ہو بیچ میں، کیوں آپ کی پارٹی ان کو کہہ رہے ہیں کشمیری کھا جائیں گے، کشمیریوں کو کہتے ہیں جموں والے کھا جائیں گے؟ ہم تو ایک ہی خون کے لوگ ہیں، ہم تو ایک ہی مٹی کے لوگ ہیں۔ سر کیا لگتا ہے بھاجپا جو ہے پھوٹ ڈالو شاید؟ نہیں جب دیکھیے کامیاب ہوں گے نہیں، کیوں آپ جموں والوں نے بھی دیکھا 4 سال اکیلی ان کو سرکار چلاتے ہوئے ہوا، تو یہاں آپ کو یہ بچے جس طرح سڑکوں پہ ہیں تو آپ کو دکھنے چاہیے تھے، کیا آپ نے کوئی ایسی ڈیولپمنٹ دیکھی جو آپ کو لگے کہ نہیں صاحب ہمیں پھر ان کو سرکار دینی چاہیے؟ اسٹیٹ ہوڈ کی مانگ ہو رہی ہے آپ بی جے پی کی بات کرو، کانگریس کو بھی دیکھا آپ نے، بی جے پی کو بھی دیکھا، نیشنل کانفرنس کو بھی دیکھا، پی ڈی پی کو بھی دیکھا، نہیں اب جماعت ہی رہی کون، نئی جماعت ہے، اپنی پارٹی ہے، لیڈروں کی کمی نہیں ہے، اچھے لیڈر ہیں، اچھی لیڈرشپ ہے، ایماندار لیڈرشپ ہے۔ اگر ہماری لیڈرشپ پہ آپ کو کسی کو شک ہے مجھے بتا دیجئے۔ الطاف بخاری آپ بھی منسٹر رہے، آپ چور تھے، میں بتاؤں گا، انہوں نے چھینا، جس کا چھینا گیا وہی ڈھونڈتا ہے، چھیننے والا کبھی نہیں دیتا جب تک نہ آپ اس کا
اس کے پیچھے پیچھے جاؤ گا. مجھے معلوم ہے مجھ میں وہ صلاحیت ہے, میں ہاتھ بھی جوڑوں گا, پاؤں بھی پکڑوں گا, کیوں مجھے اپنے لوگوں کے لیے اسٹیٹ ہوڈ واپس لانی ہے, میں لاؤں گا. کیا دیکھتے ہیں اس سال چناؤ ہو سکتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا ہے دلی والے چناؤ کو لے کر کوئی سیریس ہے. ان کو لگتا ہے ان کی یہ بیک ڈور سے سرکار جو چل رہی ہے وہ اس میں خوش ہے. وہ جموں کشمیر کے لوگوں کو ڈیموکریٹک رائٹ سے دور رکھنا چاہتے ہیں. یہی تو وواد ہے. آپ جو مجھے پوچھتے ہیں نا کہ آپ کیوں بولتے ہیں بھاجپا کے خلاف, یہ بھاجپا کی نیتی میں ہے, وہ کہیں پر بھی ڈیموکریسی جموں کشمیر کو نہیں دینا چاہتی ہے. کوئی ماحول بھی کیا, وہ دیکھتی ہے کتنے, جب ان کو لگتا ہے 5 سے اوپر ان کا آنکڑا ہی نہیں چڑھ رہا ہے, وہ پھر ہوا نکل جاتی ہے ان کی. آنکڑا ان کا 5 سے اوپر نہیں جاتا ہے. 50 کہنے والی بات کہیں ہے ہی نہیں, 5 کے اوپر نہیں ان کی ہوا جا رہی ہے. اپنی پارٹی کے سینئر لیڈر محمد دلاور میر نے سپور کے علاقے تجر شریف جناگیر میں ایک جلسے عام سے خطاب کیا. انہوں نے اپنی پارٹی کے ویژن کی تائید کرنے کی عوام سے گزارش کی تاکہ لوگوں کے مختلف مسائل کا ازالہ ہو سکے. آپ خود بھی جانتے ہیں یہ علاقہ جو تھا زرگیر کا علاقہ, خاص کر بمبئی تحصیل, یہ رفیع آباد سے وابستہ نہیں تھا. اب جو ڈیلیمیٹیشن کمیشن کی ریسنٹ رپورٹ آئی اور جو فائنل رپورٹ آئی ہے, اس فائنل رپورٹ کے تحت بمبئی تحصیل کو رفیع آباد کے ساتھ وابستہ کیا گیا. کیونکہ تجر شریف جو ہے اس کی اپنی ایک افادیت ہے, اس کی ایک اپنی اہمیت ہے. اہمیت اس لیے میں سلطان العارفین کی جو یہ آماج گاہ ہے, ان کی جگہ ہے, ان کے والد صاحب یہاں پہ ہے, سارا کچھ ان کا ہے, ان کا خاندان لگ بھگ یہاں ہی ہے. تو اس سلسلے میں تجر شریف کو کافی اہمیت حاصل ہے. اور پھر ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ اگر ہم شروعات کریں گے, پہلے ہم اس آستان عالیہ پہ حاضری دیں گے اور یہاں سے جنگیر کے لیے ہم جو یہ کنیکٹ لوگوں سے کنیکٹ ہونے کا یہ سلسلہ شروع ہم نے کیا. بانڈی پورہ کے بنلی پورہ علاقے میں آج کانگریس پارٹی کا ایک روزہ کنونشن منعقد ہوا. کنونشن کی صدارت پارٹی کی سینئر لیڈر پروفیسر اسماعیل آشنا نے کی. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے پروفیسر آشنا نے ورکروں پر زور دیا کہ وہ پارٹی کی مضبوطی کے لیے کام کریں. پونچھ سٹی کے وارڈ نمبر 4 میں واقع امام بارگاہ میں محرم کا علم لہرانے کے ساتھ رسومات کا آغاز کر دیا گیا. شہداء کربلا کا ماتم منانے کے لیے پہلی مجلس منعقد کی گئی تھی, جس میں شیعہ طبقے کے لوگ بڑی تعداد میں شریک رہے. انتظامیہ کی جانب سے ADC بشارت حسین بھی یہاں موجود رہے اور عوام کو ہر طرح کی سہولت دینے کا یقین دلایا. محرم الحرام سن 1444 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے. کربلا کی یاد کو تازہ کیا جا رہا ہے اور ہم سب صرف اس لیے جمع ہوتے ہیں تاکہ رسول کے نواسے کا غم منا سکیں, اور رسول کا نواسا, رسول کا شہر مدینہ چھوڑ کر کربلا کی سنگلاخ وادی میں کیوں آیا تھا یہ دنیا کو بتا سکیں. پرٹیکولرلی میں پونچھ کے حوالے سے بات کروں گا. یہاں پر اس مذہبی رواداری, بھائی چارہ اور آپسی جو مذہبی ہم آہنگی ہے یہ کبھی بھی کمزور نہیں پڑی ہے. کرگل میں پورے مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ محرم کی رسومات کا آغاز ہو چکا ہے. نوجوان اور رضاکار محرم بینرز کے ساتھ تعزیے اور تبرکات بنا رہے ہیں. بازاروں, گلیوں اور امام بارگاہوں اور گھروں سمیت مساجد پر سیاہ بینرز اور محرم کے جھنڈے چھا گئے ہیں. کرگل کا محرم ہر جگہ مشہور ہے. وادی اور لیہ سے سینکڑوں لوگ مجالس محرم میں شرکت کے لیے کرگل آتے ہیں. آئندہ 13 دنوں تک مختلف پروگراموں کے لیے یہاں احسن بندوبست کر لینے کا انتظامیہ نے اعلان کیا ہے. پہلی بار کرگل میں بہتر ٹریفک نظام شروع کرانے کا دعویٰ کیا گیا ہے. لیہ کے تھکشے میں سیرت کمیٹی نے مجلس اعضاء کا اہتمام کیا. امام بارگاہ رنبیر پورہ میں یہ اہتمام کیا گیا تھا. مذہبی رہنماؤں نے محرم کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور امام حسین کی حیات کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا. اس موقع پر شیخ نذیر احمد شریفی مہمان خصوصی تھے. وقت ایک اور بریک کا, بریک کے بعد پھر لوٹیں گے.